السلام علیکم، میں بطول راجپوت اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں اور آپ ریڈ زون فائلز دیکھ رہے ہیں. اور فہد صاحب لٹرلی آج کا پروگرام میرے لیے شروع کرنا مشکل ہو رہا ہے بیکاز آئی کانٹ ہیلپ مائی سیلف. یہ میری ویکنیس ہے. چلے میں شروع کر دیتا ہوں. آپ شروع کر دیں. دیکھیں ہم نے بڑے سیریس معاملات پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ دیکھیں اب ایشو کھڑا ہو گیا، جو ٹاپ سٹوریز ہماری ہیں، عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے کل، ٹاپ سٹوریز میں بتا دوں جلدی سے، پھر آپ سنبھال لیجیے گا. چلے میں سنبھال، ٹھیک ہے میں سنبھال لوں. تو ٹاپ سٹوریز کیا ہیں آج کی؟ کہ پابندی کا ایک کیبنٹ کی میٹنگ کا ہم انتظار کر رہے تھے اور پابندی کا پی ٹی آئی پہ وہ معاملہ مؤخر ہو گیا. کیوں؟ بالکل. اور وہ لگتا یہ ہے کہ کچھ کام ہوئی پکا نہیں ہوا، وہ مزید اس میں کچھ یا کوئی ڈپلومیسی ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے اس کام کو پکا کرنا ہے، پکا کر کے پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. یہ آئی پی پی کے معاہدے پھر اس میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ مس لیڈ کر لیتے ہیں. ایک دم یہ ایشو کھڑا ہو گیا اور میرے خیال میں ایکچولی اچھا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ آئی پی پی کے جو معاہدے ان کی وجہ سے جو ابھی ہمیں جو بل آ رہے ہیں اور جب آنے والے ہیں بجلی کے، تو وہ جب اس میں جو ہمیں کرنٹ لگنا ہے تو اس کرنٹ پہ آئی پی پی سے کتنا بڑا رول ہے. لیکن ہم پھنس گئے ہیں. کیا کوئی نکلنے کا طریقہ راج پہ بات کریں؟ اور عمران خان نے اعتراف جرم کیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، میڈیا نے ایسی خبریں بنا دی ہیں. کیا کوئی معافی تلافی ہونے والی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اپنے خود جو ہے وہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے، تو آج ہم ذرا اس کی کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں کہ ایکچولی یہ معاملہ کدھر سے شروع ہوا، کس طریقے سے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہیں اور اب کیا ہوگا. مگر پہلے اوکے چلے میں سنبھال لیں. آپ سنبھالیں. بطول کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہ، حالانکہ بڑی افسوسناک بات ہے. ابھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ ادھر لاہور میں ایک واقعہ ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. بطول اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بھی اجازت کی بالکل ضرورت ہے. اچھا چلیں وہ دکھائے تھے. اور یہ ایکچولی بلکہ اگر آپ فوٹیج دکھا دیں تو وہ خود ہی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے. یہ ایک بڑا ہی پرتشدد واقعہ ہوا ہے اور ایک ایسے دن پہ ہوا ہے جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا پرتشدد قسم کا احتجاج کرتی ہے کہ نہیں. یہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے اور یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا نام ہے نیلی پری، اور یہ جن کے اوپر یہ حملہ آور ہوئی ہیں یہ پی ایم ایل این کے ایک رہنما ہیں، ان کا آئی تھنک کلچرل ونگ ہے اس کے، یہ ایک جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں، اور یہ طاہر جو ان کا نام ہے. اور یہ یہاں پہ ایک کوئی ان کا احتجاجی کیمپ تھا، اس پہ یہ خاتون نیلی پری صاحبہ جو ہیں یہ طیش میں آ گئیں کہ وہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا ہے، بہت زور سے پنچ لگا ہے، بہت زور سے. آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. یہ تو یعنی اس میں کیا اور ہوا کیا تھا؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اب میرے لیے جو بات ہے، جو میں اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر پا رہی، جو ان کا نام ہے وہ اتنا مختلف ہے اور اتنی نوعیت کا ایک مختلف نام ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شناختی کارڈ پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے یا ماں باپ نے یہی رکھا تھا یہ، پر نیلی پری نام اور پھر حرکتیں بالکل اس کے برعکس، وہ مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا. اور دیکھیے آبویسلی ایک بڑی شاکنگ سا یہ ویژول ہے جس طریقے سے دیکھ رہی ہے. یا تو ہونا کہ ہلکا آپ کچھ تھوڑا سا یعنی کہ کچھ تکرار ہو گئی، لیکن یہ تو فزیکل اسالٹ ہے. اتنی یعنی مجھے تو لگ رہا ہے یہ ٹرینڈ ایم ایم اے فائٹر ہیں. اور ان کا ایشو پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا ایشو یہ تھا کہ ہماری ویڈیو نہیں بنائیں اور آپ عمران خان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ہاں وہ اس پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اب دیکھیے یہ جو ہے نا اگین انفارچونیٹ، ہم نے کیونکہ اور بھی مزید چیزوں میں بات کرنی ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے اور وہ میں بھی سن رہا تھا ان صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے. تو دس از شاکنگ. اور اس دن جس دن پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پرتشدد احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ تاریخ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کسی پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور آج ہی مثال بھی مل گئی ہمیں. مطلب یعنی ٹائمنگ بھی دیکھیے کہ نیلی پری صاحبہ جو ہیں انہوں نے سوچا کہ جس دن میری جماعت جو ہے وہ یہ آرگیو کر رہی ہے کہ ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا اور ہم نے تو کبھی پتہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم نے کبھی ڈیمیج نہیں کیا، اس دن انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ایم ایم اے فائٹر کی طرح جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا ہے. اور بڑا ہی اور آپ دیکھیے کہ صرف مطلب میں امپریسڈ ہوں، ویسے طاقت کافی تھی خاتون میں، ایک ہی ہاتھ سے ان کو آلموسٹ آدھا گاڑی سے باہر نکال دیا. یہ کافی بھاری بھرکم انسان ہے یار. ان کے اوپر یہ حملہ کر رہی ہیں اور ان کو مار رہی ہیں. یہ تو واقعی میں ایکچولی مذاق نہیں کر رہا، میرے خیال میں شاید کوئی ٹریننگ وغیرہ لیتی نہیں ہے. جس طریقے سے کیا ہے اٹس ریئلی انفارچونیٹ. بڑی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ
جو ہے وہ شاید ان کا نام نیلی پری اسی لیے کہ وہ مار مار کے نیلا کر دیتی ہے شاید. دیکھیے جو بھی ہے اب یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے نا پاکستان میں جو بطول اس وقت جو صورتحال ہے, جو نفرتوں کا بازار گرم ہے اور جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں, یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. بالکل. اور فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم اے ویمن اینڈ آئی اون اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر یہ کوئی مرد عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اب یہ سب ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن ہوتی, لیکن اب یہ اس میں یہ مزاح اس میں زیادہ ایڈ ہو گیا اور خبریت اس میں کم رہے. اور دیکھیے یعنی کہ وہ دوسری طرف جو صاحب ہیں انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا, گڈ آف ہم, بٹ یہ دیکھیے بڑی یعنی بہت تکلیف دہ ویژن. اور پی ٹی آئی کو یہی وہ کلچر ہے جو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب چاہے یہ مروت صاحب ہوں, یہ if this is the level of loyalty in PTI, this is awful. یہ سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. اور آج جو ہمارے پاس مہمان آئیں گے نا پی ٹی آئی کے, ان سے ہم بات کریں گے یہ. اب اس میں بھی اگر انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تو جو ہے وہ بس وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ ہم تو ہمارے یہ لوگ نہیں ہیں, یا یہ بھی کوئی تخریب کار ہیں, یا یہ بھی شاید کسی نے کو پلانٹ کر دیا ہے, نیلی پری صاحبہ کو کسی نے پلانٹ کر دیا ہے پرستان سے, مجھے نہیں پتا کیا ہے معاملہ, لیکن کیا کوئی کاف سے پری آتی ہے؟ ہاں کچھ بچپن میں تو یہی سنا تھا, لیکن بہرحال لیکن عمران خان کی سپورٹ پرستان سے بھی آ رہی. اینی ویز اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اس پہ ذرا مزید بعد میں بات کریں گے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا ہے نا جو عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کل, اچھا اس کے اوپر بیان کیا تھا؟ بیان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے میں پریسائزلی بتا دیتی ہوں, ہمارا المشہور سے آپ سنا دیں تاکہ اس کے بعد پھر چلتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. اس وقت تحریک انصاف پر پابندی, بانی پی ٹی آئی کا اعتراف جرم, آفیشل اکاؤنٹ سے سپہ سالار پر حملے اور آرٹیکل 6 سمیت ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہر طرف گونج ہے. بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ سے پیغام بھیجا ہے کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے معاملہ زیر غور آنے کی خبر تھی, لیکن اسے مؤخر کر دیا گیا. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس میٹیریل موجود ہے, حکومت اس معاملے پہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ بیان نہ صرف اعتراف جرم بلکہ معافی کی کوشش ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کی وجہ سے انہیں سزا دینے کا وقت آ گیا. اچھا اب یہ سارا معاملہ ہو گیا, اب اس میں کل سے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے دونوں طرف سے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو بطول باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ بار بار اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی نہیں, انہوں نے خود بھی خان صاحب نے ایک میسج کے ذریعے اس بات کی تردید کی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات میں جو تضاد آ رہے ہیں وہ خود ایک عجیب سا ایک معمہ جو وہ کھڑا ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت کو تو بہانا چاہیے تھا, وہ تو اب بالکل پل پڑے ان کے اوپر, اور ان کا جو ایک نیا بیانیہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کرایا, اب تو یہ اعتراف جرم ہے. اچھا اب لیکن پہلے ذرا ہم پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. ہوا یہ کہ سب سے پہلے اسد قیصر صاحب نے جو ہے وہ پہلے ایک تردید کی, لیکن اس کہ جی خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. کل سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ملنے گئے, جو ہم نے کل ذکر کیا تھا. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے خان صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے, وہ جو جی ایچ کیو کا بیان تھا, انہوں نے جو بیان دیا نا پہلے ذرا وہ سنیے, کیونکہ اس کے آگے سے اب معاملات ہوتے ہیں مزید خراب. سنوائیے جی ذرا. جب چرچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا, اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو, تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی, اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی, تو پھر احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا, اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے, وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو. احتجاج وہاں ہوگا جہاں پہ ہونا چاہیے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, ابھی کہہ دیا انہوں نے, ایک طریقے سے تو کہہ دیا. اس کے بعد شام کو اسد قیصر صاحب جو کہ سابق سپیکر ہیں, جب ان سے یہ سوال ہوا تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا, سنائیے ذرا. اچھا اب دیکھیں یہ آپس میں ہی کانٹرڈکشن آگے, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید زیادہ پتا ہو, میرے علم میں تو نہیں. تو اب یہیں پہ آ گئی ہے کنفیوژن, اور اوپر سے جو ہم نے بھی کل اپنے رپورٹر سے بات کی, وہاں پہ بطول بہت سارے رپورٹرز موجود تھے, ہر چینل نے اپنے رپورٹر سے بات کی ہے, سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ ایکچولی خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ آپ
पुरअमन एहतजाज करें GHQ जाकर। सो नई बात ये थी कि वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि आप GHQ जाएं, पुरअमन एहतजाज करें। फिर पुरअमन कितना हुआ वो तो हम सारों ने देख ही लिया था। अब ये जो May 9 का मामला है बतूल, ये अब एकदम वापस सेंटर स्टेज आ गया है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है उन्होंने जो है वो एकदम एक हार्ड पोजीशन ले ली है। आज मरियम औरंगजेब साहबा बड़े अरसे के बाद आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसी बयान के ऊपर जो है अब एक रिस्पॉन्स दिया, जरा वो भी सुन लेते हैं। बंदी के तहत रियासती अदारों के ऊपर 2014 से मौसूब हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ये सज़ा देने का वक्त है। अब देखें अब मामला क्या है, ये सज़ा के हवाले से अब एक इशू खड़ा हुआ है। May 9 की बात हो रही ना, और हम बात कर रहे थे और अगर हमारे पास कोई फुटेज है वो भी अब शायद आप थोड़ी देर में देख पाएँ। May 9 के हवाले से अब मामला किधर खड़ा है? उस दिन हमने देखा DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अदलिया के हवाले से, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जी May 9 के लोगों को अगर आप सजाएं नहीं देंगे तो क्या होगा। अब इस वक्त मामला ये है कि तक 102 लोग जो हैं वो May 9 के हवाले से तहवील में उनको लिया गया था बतूल 102 पीपल। उसमें से उनको कहा गया था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में हम उनको ट्राई करेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अक्टूबर में जो है इनको मिलिट्री कोर्ट्स को खिलाफ आइन करार दिया था, ये अक्टूबर 2023 को। अच्छा, उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग चल रही है और अक्टूबर और अब ये अगस्त आने वाला है, जुलाई ख़त्म हो रहा है। उसमें से तकरीबन जो 102 लोग थे, 20 लोगों को ये अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अनाउंस किया था कि 20 लोगों को जो है वो रिहा कर दिया गया था। बाकी लोग अभी भी जेल में हैं, देर अवेटिंग ट्रायल, और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इसको सुन रहा है। अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये तो मामला है इनके लोगों का जो अंदर हुए थे, और उसमें जाहिर बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़वातीन भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो ट्रायल का वेट करके वहाँ पे बैठे। भाई अगर आपने उनको सज़ा देनी है दें, ट्रायल करना है करें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला करना है करें। इधर वे वन वे और दी अदर, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट है चाहे वो दूसरा कोर्ट है, ये सिर्फ कहना कि जी वो लोग हैं बस वो वेट कर रहे हैं जब तक ये फैसला नहीं होगा, तो एक तो पहली तो बात है। लेकिन दूसरा देखिए, मैं आखिरी बात करता हूँ फिर हमने दूसरे टॉपिक पे जाना है। ये जो May 9 का मामला है ना, अब ये एक बार फिर अब PTI को बतूल दे हैव टू फेस अप टू इट। इसमें दो चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियरली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए ये लोग कहते हैं जी देखिए ये रेड लाइन कर दी, ये तो नो, आप किसी भी अगर इमारत पे या इस तरह की सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे अगर आप हमला करते हैं, किसी मतलब आपको अमेरिका के कैपिटल हिल का याद है, कैपिटल हिल में जो हमला हुआ था, क्या उसके बाद उनको माफ़ी तलाफी हो गई थी? एक शख्स को जो है वो बाकायदा तौर पर सज़ा दी गई। तो ये एक्चुअली आप अलाउ नहीं कर सकते कि अगर किसी शख्स ने इस तरीके से ये जलाओ घेराव किया है, तोड़ फोड़ की है, हमला किया है, तो आप कहें जी चलो आपको माफ़ किया। नो, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनको इस तरीके से जेल में नहीं रखना चाहिए। ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और उस May 9 के वाक़े के बाद जो स्टेट का रिस्पांस आया, उसमें भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। ये हमें कहना चाहिए, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। वो ज़्यादतियाँ जो हुई हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ज़ख्म लगे हैं। आई थिंक हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि ये ना लगे कि स्टेट जो है वो बिल्कुल अपने शहरियों को रोंती भी। लेकिन अभी ये मार्जिन है ये ना लगने की कि रौंदा नहीं जा रहा। देखिए, अब जो अनफॉर्चुनेट मामलात हैं कि जो होना था वो हो गया, लेकिन इस वक्त भी फौरी तौर पर मेरे ख्याल में एक तरफ May 9 के जो परपेट्रेटर्स हैं उनको एब्सोल्यूट सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मामलात जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। इस पर हम थोड़ी सी मजीद आगे चल के बात करेंगे, हम एक PTI के मेहमान ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बतूल, मुझे पता है ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन एक इशू जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करना चाह रहे हैं ये जो बिजली का मामला है और जो IPPs का मामला है, और जिस तरीके से बतूल आपको खुद तो अंदाज़ा है कि इस वक्त में ये सबसे बड़ा इशू है। यानी जो बिल आ रहे हैं ये नहीं सस्टेन कर सकते पाकिस्तान के लोग। अब इनका क्या करना है ये, और ये इतना बड़ा जो गुनाह लोगों से सरजद हुआ है जिसके नतीजे में आज ये हाल हुआ है, ज़रा उसमें मैं चाह रहा हूँ कि बात करें। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम में आगे जाके खुरम दस्तगीर साहब नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
پروگرام میں خوش آمدید. فات صاحب, ہم سب گرمیوں کے اختتام کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ بلز آنا بس ہو جائے. بالکل, اور ابھی ٹائم رہتا ہے, اور بل جو ہیں وہ اب اصل میں اب تو جو انکریز ہو کے آ رہے ہیں وہ اب آئیں گے, تو ٹائم آ رہا ہے بلز کا, تو ریڈی ہو جائیں. اچھا, اب گرمی جب کم ہو جائے گی پھر بھی زیادہ بلز آئیں گے؟ دیکھیے اوبیسلی تو نہیں آئیں گے, کنزمپشن کم ہوتی ہے اوبیسلی, لیکن وہ ابھی تو تھوڑا گرمی میں ٹائم رہتا ہے, ابھی ہیں چند مہینے, تو اس میں تو یہ بہت زیادہ یہ پریشر جو ہے وہ عوام پہ آیا ہوا ہے, اور بلز اور زیادہ اس میں ٹیکسز لگ رہے ہیں. اس سارے معاملے میں اب آئی پی پیز کا جو ایک ایشو ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے آئی پی پیز کو کی وجہ سے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بلز میں کتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, اس میں گور اعجاز صاحب جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور یہ منسٹر بھی تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, انہوں نے یہ ایشو ریز کرنا شروع کیا, حالانکہ ایشو تو پرانا ہے, تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ بھی تھوڑا آنا شروع کیا. ذرا کوئکلی ہم سنوا دیں کہ یہ کیا کہتے رہے ہیں پھر ہمارے جو اس ٹائم مہمان ہیں جو کہ فیڈرل منسٹر فار پاور تھے, ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. سنوائیے جی ذرا. اب یہ ہے معاملہ, اور اس کا سلوشن جو ہے وہ سب لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. بائی دا وے, فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں. چین میں جو ان کی میٹنگ ہے اس میں ایک جو امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں, خاص طور پہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں, کیا ان سے کسی طریقے سے کوئی ری-نیگوشیٹ ہو سکے کہ ریلیف ملے. وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ بات کی بات ہے. خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. نون لیگ سے اس اہم موضوع پہ ہم آپ سے سوالات کریں گے. خرم صاحب, آپ فیڈرل منسٹر فار پاور ہیں, اس سارے معاملے کو آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے, جو ایشوز ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. پاور سیکٹر میں یعنی بہت ہی پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں, لیکن یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے, اب اس کی ساری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. 90s میں لگے, بعد میں لگے, بڑے ہی فیوریبل ٹرمز میں لگے, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو اربوں روپے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ان کو دینے پڑ رہے ہیں, جبکہ ان میں سے بہت سارے, جس طرح گور اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو بالکل کیپیسٹی پیمنٹس میں وہ تو چل بھی نہیں رہے, لیکن کانٹریکٹ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دینے, اور وہ پیسہ ظاہر بات ہے حکومت نے پاکستان کے لوگوں سے لینا ہے, ہمارے بلوں میں آتا ہے, لیکن ہم ان کو کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان کو ساورن گارنٹی دی ہوئی آئی پی پیز کو. سو خرم صاحب, پھر کیا پھنس گئے ہیں یا کوئی طریقہ ہے نکلنے کا؟ جی, اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ پارلیمان ہے. اور پارلیمان میں اور سینٹ میں اگر حکومت سنجیدہ ہے اس کو, اور یہ بھی آسان نہیں ہوگا, بہت پیچیدہ قانونی زبان استعمال کر کے ان سے اگر ہمیں نکلنا ہے. لیکن جو چیز کم میں نے سنی ہے, تو وہ ساری ڈبیٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی موسم سرما جو ہے, سردیوں کے دن جو ہے, اس کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 10 سے 12 ہزار میگا واٹ رہ جاتی ہے. اور پھر سردیوں میں یہ جو پیک سیزن ہے, اب تو غالباً پیک سیزن کم ہو رہا ہے, لیکن گرمیوں میں آ کے یہ 32,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو بہت بڑی, یعنی 60% ایٹ لیسٹ کم از کم ایسی کیپیسٹی ہے جو ہمیں صرف گرمیوں میں ریکوائر ہوتی ہے, لیکن اس کو سارا سال مینٹین کرنا ہے جن کے وہ پلانٹس ہیں. تو لہٰذا اگر تو ہم نے وہ 60% لوڈ شیڈنگ سے بچنا ہے, 60% کا مطلب ہے کہ دن کے آپ کے کم از کم 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی جاتی ہیں کہ جب گرمیاں آئیں اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ذرا ضرورت پڑے اس بجلی کی, تو وہ بجلی ہمارے پاس اویلیبل ہو, اور اس کو اویلیبل کرنے. لیکن خرم صاحب, صرف کیپیسٹی ٹھیک ہے, آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ بالکل ایسی ہے, لیکن اس میں پھر یہ بھی تو ایڈڈ فیکٹر ہے نا کہ یہ سارے مہنگے پلانٹس ہیں جو مہنگے فیول سے چل رہے ہیں, جو بہت مہنگے ریٹس پر جن کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, ان کو فیوریبل ٹرمز دیے گئے ہیں, ان کو فورن کرنسی میں پیمنٹ کرنی ہے. یعنی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو انشور کر رہے ہیں کہ جتنا پاکستان کے عوام کو پیسہ دینا چاہیے بجلی میں, اس سے وہ کہیں زیادہ دے رہے ہیں. اب ہم پھنس گئے ہیں, ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. جی, ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی چند سال پہلے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کچھ بین الاقوامی فنڈنگ کے آئی پی پیز ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ریاست کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے 2 دفعہ حالیہ سالوں میں. ایک تو کارکے کے کیس میں لگا تھا, دوسرا ریکوڈک میں جہاں 5-6 ارب ڈالر کی ہمیں جو ہے فائن ہوا, پھر ہمیں اس کو دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرنا پڑا.
पहला देखिए, मैं बड़े आसानी से पहला सबक ये है कि जब मुसीबत सर पर आ जाए उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मत करें। ये काम 1993 में हुआ जब अचानक लोड शेडिंग का क्राइसिस आ गया। फिर ये दोबारा जो है हमारे सामने 2013 में हुआ जब दोबारा लोड शेडिंग का क्राइसिस आ गया। तो लिहाजा पहली तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को अगर वो सबक सीखना है वो ये है, नंबर 1 कि बिजली की जो डिमांड बढ़नी है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंशाल्लाह इकोनॉमी ने ग्रो करना है, पहले से इसकी मंसूबाबंदी शुरू हुई नहीं कि हर साल प्लांट्स लगें, उस वक्त ना लगे जब आपको 18 घंटे की लोड। लेकिन दस्तगीर साहब आपने बड़ी जबरदस्त बातें की सर, आपका बहुत अच्छा होमवर्क है इसके ऊपर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जो IPP वाली डील थी, ये पुरानी डील थी, ये चंद ही हफ्तों में इस डील के होने के बाद इस पे एतराज़ात होना शुरू हो गए थे कि ये महंगा है, इसका मुतबादिल आपने क्यों नहीं सोचा? आपका दूसरी बार आपको ये मौका मिल रहा है इस मैटर को हैंडल करने का, लायबिलिटी बन गया है पाकिस्तान, आपके पास कोई मुतबादिल क्यों नहीं है? मैंने इसीलिए कारके और रेकोडिक की मिसाल आपके नाज़रीन के सामने रखी है, जहां पाकिस्तान को 5-5 अरब डॉलर जो आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक अगर आप कर लें वो तो खरबों में पैसे जाते हैं। तो लिहाजा हमें उस लिटिगेशन से बचने का बड़ा वाज़ेह है, एक ही तरीका है, नेगोशिएशन हमने की है, कुछ लोग उस पर मान गए थे, कुछ पर नहीं माने थे। तो लिहाजा पार्लियामान ने इसके ऊपर पाकिस्तान को अगर हम इस लायबिलिटी से बचाना है तो पार्लियामान को, ये जो फौरी कैलेमिटी हमारे सर पर आई है, लेकिन मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि हम इससे सबक सीखें। तो इसीलिए नंबर 1 ये है कि कांस्टेंट प्लानिंग और कांस्टेंट इंक्रीज करें, ये ना करें कि जी जब अगर सबक सीखते तो आज हम इधर तो ना खड़े होते। यही तो ये नहीं कि देखे ना, ये 30 साल से मामला चल रहा है, 30 साल में तो सबक सीखा नहीं हमने। देखिए हमने सबक सीखा है, और इसलिए अगर आप नोट करेंगे कि PDM के जो 16 महीने थे जब अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पाकिस्तान ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि जब तक हम पूरी तरह इसको देख ना लें। दूसरा बड़ा अब देखें ना, अब लिए दूसरा में देखिए सबक ये है, सबक ये भी सीखना है कि पाकिस्तान अब बाहर से इंपोर्ट किए गए ईंधन पर बिजली नहीं बनाएगा, और वो हमने उस वक्त पॉलिसी। लेकिन सर आपने सस्ते तेल की तो बात की थी ना, वो भी नहीं हो सका। सस्ता तेल तो लाना चाहते थे आप PDM गवर्नमेंट में, वो भी नहीं हो सका। देखिए अब सस्ता तेल जो रशियन तेल है उसके अपने टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके अंदर जिस किस्म की ज्यादा जो है इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हुकूमत के सामने इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका जो हल है वो यही है कि पार्लियामान में हुकूमत को इंडेमनीफाई करने के लिए कि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाय आउट करने हैं तो फिर पार्लियामान को उसके अंदर स्टेप लेना पड़ेगा, एक नया कानून बनाना पड़ेगा, IPP रिफॉर्म एक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके तहत फिर पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ मौजूदा उसे छुड़ाया जा सके पर आने वाली कैपेसिटी। नहीं, लेकिन वो जो ऑलरेडी जो लग गए हैं, प्लांट्स लग गए हैं, जो चल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक हो गए हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली जाके तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चेंज कर सकते। वो तो आपको अदालत ले जाएंगे, फिर वही होगा जो कारके में हुआ और रेकोडेक में हुआ। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना जी कि इसके लिए पार्लियामान ने हुकूमत पाकिस्तान को वो कवर प्रोवाइड करना है जो आम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं हो सकता, जो निगोशिएशन के जरिए। पार्लियामान के पास एक तरीका है, और मैंने इसलिए कहा ये आसान नहीं होगा, ये पेचीदा होगा। दूसरा इशू ये है जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो यही है कि ये सब आज वजीर तवानाई जो है आज के माशाल्लाह बड़े काबिल और मेहनती शख्स हैं, उन्होंने वही अनाउंसमेंट की है जो हमने की थी कि हुकूमत पाकिस्तान अब इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले हैं, तो हम रिन्यू नहीं करेंगे। सैडली एक का रिन्यू हो गया था, जो पिछली हुकूमत में एक वजीर थे PTI दौर में, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया था, तो लिहाजा उनको फिर एक 10 साल का जो है वो नया पाकिस्तान के अवाम को टीका लग गया। किसका जिक्र आप किसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं करेंगे। किसका रिन्यू हुआ था? जी वो राउश पावर का रिन्यू हुआ था ना 10 साल के लिए। किसका, कौन उसके ओनर कौन है? जी वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनको मालूम है कि वो इमरान खान की काबीना में वजीर रहे उस पूरे दौर में। तो लिहाजा वहां इश्यूज यही हैं कि यहाँ इमरान खान की काबीना में एक नहीं 4 लोग थे जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, वो ओनर्स थे या ओनर्स के करीबी रिश्तेदार थे IPPs के। तो लिहाजा यहाँ इशू यही है कि हमें आगे बढ़ना है
یہ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے خرم صاحب، یہ جو غور اجاز صاحب جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2020 میں سابقہ عبوری توانائی کے وزیر محمد علی نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حکومتی نااہلی اور آئی پی پی کی غلط بیانیوں کی وجہ سے سینکڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. وہ رپورٹ آج تک مکمل طور پر نافذ نہیں کی گئی. کیوں؟ اب یہ رپورٹ کا آپ کو بھی پتا ہوگا. جی، وہ نافذ کی گئی تھی، اور میں آپ کے ناظرین کو بھول گیا ہوں، اس رپورٹ کے جو لکھنے والے تھے وہ نگران حکومت میں توانائی کے وزیر تھے محمد علی. لہٰذا ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی. ایشوز یہی ہیں، بڑا صاف سی بات ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو قانونی چارہ جوئی سے بچانا ہے اپنی سوورن گارنٹی کی وجہ سے، اور یہ کام صرف پارلیمان کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو حکومت نے سگنل دینا ہے کہ ہم دوبارہ رینیو نہیں کریں گے نو میٹر واٹ. دوسرا سگنل یہ دینا ہے کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر نئی بجلی کے کارخانے نہیں لگائیں گے. اور تیسرا جو کام کرنے والا ہے فوری طور پہ وہ یہ ہے کہ لارج سکیل سولر لا کر، اور اس کے ساتھ ہی جو اس وقت ہمارے 2 بڑے پن بجلی کے منصوبے ملک کے شمال میں بن رہے ہیں انہیں مکمل کریں. وہ 2027 میں ان کی ڈیٹ آ رہی ہے، اس کو مکمل کریں تو میرے خیال میں اگلے 5 سال میں بجلی کی قیمت میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بطول اس میں نا 2-3 ایشوز کوئکلی، اس سے پہلے کہ مجھے پتا ہے بریک پہ ہم نے جانا ہے اور پھر ہم نے واپس ذرا گفتگو کرنی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس ٹائم چلیں، یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں اور اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے mid-90s میں یہ نیگوشیٹ ہوئے تھے کانٹریکٹس، اور بہت فیوریبل ٹرمز میں ہوئے تھے. یعنی ان کو اس طریقے سے وہ نیگوشیٹ نہیں ہوئے جیسے ہونے چاہیے تھے. جو آئی پی پیز تھے ان کے فیور میں یہ کانٹریکٹس ہوئے. ان کو کہتے ہیں سویٹ ہارٹ ڈیل. ان کو سویٹ ہارٹ ڈیلز ملی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم پھر ہوئے، جو بھی خرم صاحب کہہ رہے تھے ہم نے سبق سیکھنا چاہیے. نہیں، یہی تو ستم ظریفی ہے پاکستان میں. حکومتیں سبق نہیں سیکھتی، بار بار غلطیاں کرتی ہیں. وہ غلطی نہیں تھی، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں. یہ بعد میں پھر سیکنڈ راؤنڈ آئی پی پیز کا ہوا، تب بھی ان کو فیوریبل دیے گئے. مہنگے، دیکھیں ہمیں انسٹالڈ کیپیسٹی ہمیں ضرورت ہے، لیکن مہنگی بجلی. اور جب رشیا یوکرین وار تھی اس وقت بھی ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم نے ڈیلے کر دیا تھا ڈیل کرنے میں اور 11th آر تھا، تو پھر ہم دوبارہ انہیں آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. بالکل. ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم اور کچھ نہیں تو کم از کم حکومت کو ایک پلان تو دینا چاہیے، ایک اوور آل ایک پالیسی تو بتائیں کہ جی وہ آگے کرنا کیا جا رہے ہیں اگلے چند سالوں میں. یہ جو انرجی کا بحران ہے یہ کیسے حل کریں گے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، کم از کم وہ تو آگے بتائیں. اور جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے وہ کرنا شروع کر دیا تو پیسے اکٹھے نہیں کر سکیں گے عوام سے. انہیں فی الحال پیسے اکٹھے کرنے ہیں، پیسے پورے ہوں گے، بعد میں وہ دیکھیں گے کیا، وچ از اے فیکٹ. ایک بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان نے جو بظاہر اعتراف جرم کیا ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے، کیا معافی ہو سکتی ہے. نہیں، بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. جی فات صاحب، پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بانی کا جو بیان ہے وہ بھی متنازع ہو گیا ہے، انہیں ڈیفینڈ کرنا پھر مشکل ہو گیا. بالکل بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں جو کنٹرڈکشنز جو پہلے آ رہی تھیں ہم اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں تھوڑا سا بات کر لیں. اور مئی 9 کیونکہ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج آ گیا ہے اور اس پہ بحث شروع ہو گئی. تو پی ٹی آئی کا جو اس پہ پوزیشن ہے، جو موقف ہے، اس کے اوپر ایک بار پھر اب ایک طریقے سے یعنی وہ انڈر دا اسپاٹ لائٹ آ گیا. تو ہمیں پی ٹی آئی سے ہی ایک بڑا معزز مہمان. بالکل، ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آلویز اے پلیجر. اس سے یہ ذرا تھوڑا سا آبویسلی آپ سے ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کیونکہ آج ایک بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم ایک بار پھر ویوز کو دکھا دیتے ہیں. یہ اس دن ہوا ہے ڈاکٹر صاحب جس دن یہ بات ہی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہی آ رہا ہے کہ جی ہم تو پرتشدد احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے. اسی دن پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک نون لیگ کے صاحب جو ادھر پنجاب اسمبلی کے باہر ایک احتجاجی کیمپ ہے اس پہ بڑا ہی بہیمانہ قسم کا تشدد کیا ہے. یہ جو فوٹیج ہے یہ وائرل ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کم از کم ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان ان ایکویوکل کیٹیگوریکل ٹرمز اس کی مذمت کریں گے کہ آپ کی جماعت کے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں مجھے جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے مجھے اس کے بیسس کا نہیں معلوم، لیکن آئی ٹوٹلی ایگری کہ آئی ڈیفینڈ سم تھنگ لائک دیٹ۔ ہر چیز کی، ہر مزاحمت کی، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس کے بہتر طریقے ہو سکتے تھے۔ اینڈ اسپیشلی اف یو آر اے وومن یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ مور کیئرفل کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس کا ریئیکشن کوئی چیز اور ہو جائے تو پھر وہاں پہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جو جنڈر ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں، اور صرف اس لیے نہیں ہے، دیکھیں اس میں اگر کوئی لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ فیمیل ہے، اور وہ اگر کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ ان کے ریئیکشنز کسی طریقے سے بھی آ سکتے ہیں۔ بٹ آئی سرٹنلی ایگری ود یو، آئی کی ناٹ ڈیفینڈ سم تھنگ لائک دیٹ۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، چلیں آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ بالکل کلیئرلی کہہ دیا اور اس میں کوئی ifs اور buts آپ نے نہیں ڈالے۔ آئی تھنک دیٹس گڈ آف یو۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایسے دن آیا ہے جس دن ایکچولی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر ایک تشدد کا عنصر اس کی احتجاج میں شامل ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اس دن یہ ٹائمنگ ایسی ہوئی ہے اس فوٹیج کی کہ یہ ری انفورس کر رہا ہے وہ ایلیگیشن جو آپ کی جماعت پہ لگ رہی ہے کہ May 9 میں بھی یہی مینٹیلٹی تھی، یہی جو ہے وہ ایک رسپانس ہے، ایک ریئیکشن ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ڈی این اے کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو اب، اور اس کا یہ ایک اور ایک لیونگ پروف آ گیا آج۔ دیکھیں فہد صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ بات اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک اگر آپ کہتے ہیں کہ تشدد، دیکھیں تشدد دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک میں آئی کین بی فزیکل، یس اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ، وہ صحیح چیز نہیں ہے کہ میں فزیکلی اس کا مطلب جو وہ کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے تشدد، تشدد از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ تیسری چیز ہوتی ہے جس کو آپ ٹیررزم کے لحاظ سے کر سکتا تھا۔ تشدد بھی ایک کرائم ہے، لیکن آپ تشدد کو اور آپ ٹیررزم کو آپ ان کو مکس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو مکس لیکن دونوں وائلنس ہیں، وائلنس دیکھیں آپ کے اوپر، یہ آپ کی جماعت پہ جو الزام ہے نا وہ یہ کہ آپ نے سیاست میں وائلنس کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ یہ جو آج ان خاتون نے کیا ہے، بطول کیا نام تھا ان کا، نیلی پری، یہ بھی وائلنس ہے۔ That's the point. پتہ وائلنس کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ وائلنس کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا وہ وائلنس۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ سر، یہ تو بڑی لمبی تمہید ہو جائے گی کیونکہ وائلنس کی کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ نیلی پری جیسے کردار آپ کے سوشل میڈیا ٹیم میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے ورکرز میں، آپ کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہے، وہ آپ کی پارٹی کا تاثر خراب کرے؟ سر یو نیڈ ٹو ڈس اون دیم۔ آپ کہیں یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ ہمیں وائلنس کی ڈیفینیشن نہیں سمجھا سکتے سر۔ آپ کو ان کو ڈس اون کرنا چاہیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو بتا دیا ڈس اون کرنا اور بات ہوتی ہے، میں ان کو ڈس اون نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، وہ افضل طریقہ نہیں تھا، اس سے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے جو کارکن ہیں، دیکھیں فرسٹ آف آل آئی نیڈ ٹو سی وہ کارکن ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ خان سے محبت کرتا ہے اور اس نے اس محبت میں ایک شخص کو اس طریقے سے کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے نا میٹر کہ وہ کارکن ہے کہ نہیں، دیکھیں نا وہ اگر پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا فالوور کی یہ گٹ ریاکشن ہے، دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اپنے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کتنی زیادہ محبت، کتنی زیادہ عشق ہے۔ ہمایوں صاحب یہ محبت یہ آپ ایگزیکٹلی آپ جسٹیفائی، آپ مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کو پروو کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیار اور عشق کا مظاہرہ کرنے کا پی ٹی آئی کا یہ طریقہ ہے، اور May 9 بھی یہی تھا۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگوں نے مجھ سے شروع میں پوچھا کیا میں نے اس بات کی مخالفت کی، ہاں کی۔ اب آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب آپ چونکہ میں ایک پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وہ کر رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں اس کو فروغ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں بہتر طریقے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جہاں گل ہے وہاں خار بھی ہیں، جو دامن بچائیں چمن میں نہ آئیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہڑتالی کیمپ میں لوگ آ رہے ہیں، وہ اتنے مشتعل ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ویڈیو بھی ان کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، کیونکہ ریکارڈنگ کے دوران آپ اپنی مخالفت ثابت نہیں کر سکتے، اس میں آپ کی مار پیٹ شروع ہو جاتی تو آپ کی انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ اب آرگیومنٹ یہ بن رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک خاتون ویڈیو پہ اتنی مشتعل ہو گئی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ May 9 پہ کیا ہوا۔ اب تو یعنی اس ویڈیو کے بعد اب وہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ This is how people are looking at it.
اگر آپ کڑی سے کڑی ملانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کون سی کڑی کہاں جا کے ملا رہے ہیں. یو کین ٹویسٹ the way you want to twist, but that is not the reality. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے دونوں دن سے شروع سے لے کر آخر تک وہاں رہا ہوں, وہاں پہ جو منع کر رہے ہیں وہ آپ کی جو مینجمنٹ, جو کہ سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ منع کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے کسی شخص کو منع نہیں کیا ویڈیو لینے سے کر کے, لیکن جو سینٹ کے ملازمین ہیں وہ لوگ جا کے لوگوں کو زوری سے پکڑ کے باہر نکال رہے تھے. تو پلیز کریکٹ یور فیکٹس. اور سر ایک میں بھی آپ کا فیکٹ کریکٹ کروا دوں سر معذرت کے ساتھ. یہ جو نیلی پری صاحبہ ہیں ان کا نام انیلا ریاض ہے اور یہ آپ کی پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سر آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, انیلا ریاض صاحبہ کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا آپ کو. سنیں, اگر وہ اس سے کیا ہے, میں اس طریقے کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اب بولیے. چلیں ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کر دیا. آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ہوپ کہ باقی لوگ بھی مکمل طور پر ایسے کریں. اچھا اب ذرا آ جائیں کوئکلی ڈاکٹر صاحب, یہ جو مین آئین کا جو معاملہ ہے اور جو عمران خان صاحب کا جو بیان بھی آ گیا, اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے بیان دیا نہیں, پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی آ کے میڈیا سے بات کی. اب اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی راجہ صاحب جو ہیں ان کے پاس شاید کوئی انفارمیشن ہو, مجھے نہیں معلوم. اس کے اوپر کانٹرڈکشن آپس میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, اور اس سے مزید مضبوط کیس ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. میں ان کانٹرڈکشنز کو ساتھ لیتے ہوئے, دونوں باتوں کو ساتھ لیتے ہوئے اور ساری جواب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جیسے میں آپ کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں, میں اپنی رائے قائم کرنے کا میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ فرق ہوگا. آپ کے اندر کوئی اور فیکٹرز ہوں گے, میرے اندر کوئی اور فیکٹرز ہوں گے. آپ ایک طرف سے باعث ہوں گے, میں دوسری طرف سے باعث ہوں گا. تو میں اپنا نظریہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا, جو انہوں نے ڈینائی کر رہے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو پرتشدد کے لیے کسی کو کبھی نہیں کہا. اب یہ چیز میں نے علی محمد خان سے بھی سنی ہے, یہ میں نے اسد کیسر سے بھی سنی ہے, یہ میں نے باقی لوگوں سے بھی سنی ہے. اب بات آ جاتی ہے سلمان اکرم راجہ. سلمان اکرم راجہ جو کہہ رہے ہیں, جو میری نظر میں آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے کہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سامنے لیٹس سے جی ایچ کیو کے سامنے جا کے آپ پرامن وہاں پہ احتجاج کرو, تاکہ کیونکہ اس کے پیچھے جو پرسیپشن ہے کہ اس کے پیچھے یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا, اس کے پیچھے جو فورسی تھی ادھر جا کے کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور جو جس سڑک پہ کھڑے تھے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جی ایچ کیو جاؤ. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کس چیز کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. جہاں تک جو میرا علم ہے, جتنے مجھے انفارمیشن ہے, عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو میری انفارمیشن ہے. اب میری انفارمیشن لمیٹڈ ہے کیونکہ میں اس جو کور کمیٹی ہے ان چیزوں کا حصہ نہیں ہوں, تو میری انفارمیشن لمیٹڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب, بٹ تھینک یو ویری مچ. آپ کا نقطہ مشکل وقت ہے, اور آج یعنی یہ میرے خیال میں اب یہ معاملہ اور بڑھے گا, اور اس میں جو ہے وہ تیزی آئے گی. اور یہ جو پرتشدد جو ایک عنصر ہے پی ٹی آئی کے اندر آج کی اس انسیڈنٹ کے بعد, اب یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو. اور پچھلے کچھ عرصے میں بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اس کے لیے پرابلم کریٹ کیے. دے نیڈ ٹو ریئلائز. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.